ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تو ہمیں بھی گزر گئی، لیکن سلیقے کی بھی بات ہوتی ہے، سلیقہ زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی غلط تو نہیں، میں بیٹھ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت دی ہے، اس کے نتیجے میں یہ بات ہمیں سمجھانے کی یا ہم سے منوانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں دنیا کی زندگی پوری کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو جو ہم دعا کرتے ہیں ہمارے حق میں جنت ہی کا ہو، اس فیصلے کو قبول کرنا ہے۔ لیکن آپ غور کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ فضل کی بات تو الگ ہے اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ اگر فضل فرمانا چاہیں تو ان کو پورا اختیار ہے، وہ چاہیں تو ساری دنیا کے کافروں کی بھی مغفرت فرما دیں، ان پر اعتراض بھی نہیں ہو سکتا۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اور یہ بالکل عقلی بات بھی ہے، اس لیے کہ جو مالک ہوتا ہے اسے اپنی چیز کے بارے میں اختیار ہوتا ہے، چاہے جہاں رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ مالک ہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہیں، وہ اگر چاہیں اور دنیا کے تمام کافروں کی بھی مغفرت فرمائیں تو ممکن ہے، ان کو اختیار ہے۔ لیکن جو انہوں نے ہمیں بتا رکھا ہے، جس چیز کا ہمیں اللہ نے عمومی پیغام دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو گے تو آخرت میں کامیابی ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ یہ اصول ہے۔ ہم لوگ جس قسم کی زندگی گزار رہے ہیں، اگر غور کریں اور غور کرنے کا بھی ایک پیمانہ مقرر کریں تو پتہ چلے گا کہ معاملہ اچھا نہیں ہے۔ پیمانہ یہ، ہم میں سے ہر آدمی اس طرح سوچے کہ جیسی زندگی میری اس وقت چل رہی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں سے بلاوا ابھی تو کیا میرا کام ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ میرا استقبال اپنی رضا کریں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے جنت میں پہنچا دیں گے؟ یہ ایک سوال ہے، اس طرح ضرورت ہے۔
ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے کہ ابھی تو موت نہیں آنے والی، اس کا جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کس نے گارنٹی دی ہے کہ ابھی موت نہیں آئے گی۔ تو ہمیں سب کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہنوں میں یہ خیال لا کر سوچنا چاہیے کہ ہماری تو ہماری زندگی ویسی نہیں ہے جیسی اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتی ہے۔ میں بہت سی جگہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوا کہتا ہوں کہ جب آپ نے اس بات کو مان لیا کہ زندگی ویسی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، پھر میں کہتا ہوں کب بدلنا پڑے گا اس کو؟ کم سے کم مرنے سے پہلے تو بدلنا ہی ہے، چونکہ موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں مرنے سے پہلے بدلنا ہوگا، تو میں پوچھتا ہوں کہ مرنے کا پروگرام کب ہے؟ اس سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے آسانی کے ساتھ، آتی تو ہے ہنسی اس پر، لیکن بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ہمارے پروگرام کے حصے میں شامل ہی نہیں ہے۔ ہمارے پروگرام، ہمیں کا پروگرام بنانے کا اختیار نہیں ہے کہ ہم کب دنیا سے جائیں، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ البتہ ایک بات ہے، اور وہ بھی ہماری غفلت کا ایک حصہ ہے کہ عقلی طور پر موت کبھی بھی آ سکتی ہے، مگر اندر اندر ایک جھوٹا اطمینان ہمارے دل میں ہے کہ ابھی نہیں آ رہی۔ یہ عام ہے بالکل، ہمیں معلوم ہے کہ موت آ سکتی ہے۔ ہم میں سے اگر کوئی اقرار کریں گے ابھی بھی، لیکن دل میں یہ ہے کہ ابھی تو رہیں گے انشاءاللہ، ابھی اللہ تعالیٰ اتنی جلدی نہیں بلائیں گے۔ یہ جو اطمینان ہے جھوٹا، یہ نقصان دیتا ہے۔ مسلمان کا کام ہے کہ وہ آخرت کی فکر کر کے دنیا کی زندگی گزارے۔ اس غفلت کی وجہ سے ہماری میں جو اتار چڑھاؤ یا اونچ نیچ ہے یا انگلی رکھنے کی کچھ چیزیں ہیں، وہ تقریباً مشترک ہیں مردوں اور عورتوں کے درمیان، اکثر مشترک ہیں، اور ایک دو چیزیں الگ الگ ہیں، اور ان سب کی بنیاد آخرت سے غفلت ہے اور دنیا سے محبت ہے۔ ہمارا مزاج اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ ہم دنیا کی زندگی گزارنے میں کوئی فیصلہ کرنے کے وقت میں دنیا کی ضرورت کو، دنیا کی موجودہ وقت کی جو ہماری خواہش ہے اس کو مقدم رکھتے ہیں، اس کو اصل مانتے ہیں، اور اس کا جو نتیجہ آخرت میں ہونے والا ہے وہ یا تو ہمارے پلان میں آتی ہی نہیں، سوچ میں آتی ہی نہیں، اور آتی ہے تو نمبر 2 پر چلی جاتی ہے۔ مسلمان ہونے کا حقیقی تقاضا یہ نہیں ہے۔ آپ ایک آیت پر غور کریں، کیا ہے 15ویں پارے میں من اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا، اس سے پہلے جو ہے من کان یرید، جزاک اللہ، من کان عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ آیت کا ترجمہ ہے کہ جو آدمی دنیا کو چاہتا ہو، عاجلہ کہتے ہیں دنیا کو، جلدی ملنے والی چیز، تو ہم اس کو دنیا ہی میں جلدی دے دیتے ہیں، جو چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی دنیا کو چاہتا ہے، اور چاہنے کا مطلب ہے مقصد بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا دیتے ہیں، مگر کس کو دینا ہے اور کتنا دینا اختیار ہے۔ اجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو چاہیں اور جس کے لیے چاہیں ہم دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے اس کے لیے جہنم مقرر کر رکھی ہے، جس میں وہ قابل مذمت حالت میں اوندا منہ گر جائے گا۔ یہ آیت کا ترجمہ ہوا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ذرا سوچ کے بتائیں، یہ جو انجام میں نے بتایا ہے یہ مومن کا ہو سکتا ہے یا کافر کا؟ یعنی یقینی جہنم، ثم جعلنا لہ جہنم کا پتہ تو یہ مطلب تو یہ ہے نا کہ یقینی جہنم، یہ یقینی جہنم کے لیے ہوگی، کافر کے لیے۔ اس کا مطلب ہوا دنیا کو مقصد بنیادی طور پر مسلمان کا نہیں ہے۔
مقابل میں آگے ومن اراد الآخرہ، مسلمان اہل ایمان کی سوچ کا ذکر ہے۔ تو میں بات عمل کی نہیں کر رہا، میں سوچ کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن میں غور کرنے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا اپنا مقصد بنانا، اور مطلب بھی سمجھیں، مقصد اس کے لیے دوسری چیز کو کیا جاتا ہے، حاصل کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سفر کرنا ہے بمبئی کا، اور بمبئی میں آپ کی کوئی میٹنگ مقرر ہے اتنے بجے، یا فلائٹ ہے اتنے بجے، آپ اپنے یہاں سے چلے گاڑی میں بیٹھ کر، راستے میں آپ کی گاڑی خراب ہو گئی، ڈرائیور نے کہا 3 گھنٹے لگیں گے ٹھیک ہونے میں، آپ اگر 3 گھنٹے انتظار کریں تو فلائٹ مس ہو جائے گی یا میٹنگ مس ہو جائے گی، چھوٹ جائے گی، تو آپ کیا کریں گے؟ اسی گاڑی کے چکر میں رہیں گے یا دوسرا انتظام کر کے آگے نکل جائیں گے؟ ظاہر ہے دوسرا انتظام کریں گے، حالانکہ وہ گاڑی آپ کی ہے، مگر گاڑی میں بیٹھنا مقصد آگے پہنچنا، مقصد کے لیے تو یہ ایک مزاج انسان کا کہ جو مقصد ہے اس کے لیے دوسری چیز کو قربان۔ تو اگر دنیا مقصد ہے تو آدمی آخرت کا نقصان کرے گا اور کرے گا، دنیا کا فائدہ پورا کرے گا، اور اگر آخرت مقصد ہے تو آدمی دنیا کا نقصان کر کے آخرت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ سوچ ہے دو، ایک سوچ اہل ایمان کی ہے اور ایک کافروں کی ہے۔ ہماری زندگی پر جو نمایاں ہے اس وقت میں، وہ دنیا کو مقصد بنانے والی سوچ ایسا لگتا ہے کہ غالب ہے۔ ہم میں کتنے ہی لوگ ہیں جو آخرت کا نقصان کر کے پیسہ کماتے ہیں، آمدنی کا ایک راستہ ملتا ہے اور وہ شریعت کے اعتبار سے حلال، مگر لوگ اس کو اختیار کر لیتے ہیں، ان کو یہ خیال کہ اس کا آخرت میں نقصان ہوگا۔ یہی زندگی کے بیشتر ہے، تو اصل میں ہمیں اس سوچ پر محنت کر کے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے حالات، ہمارے معاملات میں جو بگاڑ وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کا مفاد، دنیا کی اس کو پورا کرتے ہیں۔ بطور مثال گھروں کے اندر معاملات، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ عطا جو سکھایا وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی رعایت زندگی گزاری جائے، اور خاص طور سے حقوق کو ادا کیا جائے، حقوق میں کوتاہی نہ کی جائے، اور برتاؤ میں نرمی رکھی جائے۔ ہمارا کیا ہے؟ عمومی طور پر یہ ہو رہا ہے کہ ہر آدمی اپنی خواہشات قدم رکھتا ہے، کی وجہ سے چاہے دوسرے کو تکلیف پہنچ جائے۔ مجھے نہیں علاقے میں بہت زیادہ ماحول کیسا ہے، لیکن عمومی ماحول جو پایا جاتا ہے، میں نے بعض جگہ دہلی وغیرہ میں لوگوں سے کہا کہ عجیب و غریب بات ہے کہ زندگی کے معاملات کچھ چیزیں اختیاری، کچھ غیر اختیاری، اور ہم لوگ معاملہ یہ کہ اختیاری میں بھی غلط چل رہے ہیں، غلط چل رہے ہیں۔ اختیار ایک دوسرے کے ساتھ جو برتاؤ کرنا ہے وہ غلط ہم کر رہے ہیں۔ اس کی تفصیل میں زیادہ نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری غیر اختیاری کی مثال میں نے دی۔ ایک غیر اختیاری چیز وہ ہے جس میں مرد غلطی کرتا ہے یا مرد کے گھر والے، اور ایک غیر اختیاری چیز وہ ہے جس میں عورت کے گھر والے غلطی کرتے ہیں۔ مثال کوئی کمائی کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے مگر آمدنی کم ہے، اگر خدا کوئی مرد کماتا نہیں ہے جو ضروری محنت ہے وہ تو بے شک وہ مجرم ہے، اسے کرنا چاہیے، اس سے شکایت چاہیے، لیکن ایک کرتا مگر اس کی آمدنی کم ہے، یہ غیر اختیاری بات ہے۔ چونکہ آمدنی کتنی ہوگی یہ اللہ، اس پر کیا عورت کی طرف
ہوتا ہے اور سے تکلیف پہنچتی ہے، اس کے مطالبات آتے ہیں، اور کبھی ان مطالبات سے گھر بگڑ جاتا ہے، اور ایک تو بہت پورے ملک میں ہو رہا ہے، یہاں کا مجھے پتہ نہیں لیکن اس صوبے اور جگہ کا مجھے معلوم ہو گیا، اور ہمارے صوبے میں اور دلی میں اور اس کے اطراف میں اور مہاراشٹر میں اور فلاں میں اور فلاں میں جانے کہاں کہاں سودی قرضے عام ہو رہے ہیں اس مزاج، یعنی اگر مزاج بنا لیا جائے کہ جتنی اتنی گزار یہ نہ پوری بلکہ اپنی آمدنی کے مطابق گزارا کرنا ہے، یہ مزاج۔ تو آپ غور کریں، سودی قرضوں کی نوبت تو نہیں آئے گی نا، لیکن پورا اس وقت مسلم علاقے خاص طور سے مسلم گھر، ہمارے یہاں تو بعض تنظیموں نے یہ طے کیا ہوا کہ وہ سودی قرضہ جو دیں گی وہ یعنی بڑی ہمدردی ہو گئی ان کو، ہمارے گھروں سے تباہی پھیلا رکھی ہے، اور اس کے جو نقصانات سامنے آ رہے ہیں وہ تو میں کھول کے بیان نہیں کر سکتا، آپ سمجھ سکتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے کہ شوہر کی آمدنی میں ہمارے شوق پورے نہیں ہو رہے، ہمارے کے لہٰذا ادھر ادھر ہاتھ مارتی ہیں، ناجائز قرضے لے رہی ہے یا شوہر کو پریشان کر رہی ہیں، یہ ایک مثال ہے۔ دوسری مثال اس کے اولاد دونوں ہمارے اختیار میں نہیں ہے، کیا یہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن کتنے ہی گھر تو بیوی کو پریشان کیا جا رہا ہے، یا بیٹیاں بیوی کو پریشان کیا جا رہا ہے، بہت سارے گھروں میں مصیبتیں کھڑی ہیں، شوہر اس کی ماں ناراض ہے، خاص طور سے وہ جو شوہر صاحبہ ہوتی ہیں ان کو تو اللہ جانے لڑکی سے کیا دشمنی ہوتی ہے، معلوم نہیں وہ پیدا ہوتے وقت خود لڑکا تھی کیا، سمجھ میں نہیں آتا کہ لڑکی کو ایسا کیوں سمجھتی ہیں عورتیں، اور باقی اچھی دیندار اس حماقت پہ مبتلا ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے گھر برباد ہوتے ہیں، جبکہ یہ خاص تعالیٰ کے اختیار کا معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس کے لیے کیا اچھا ہے۔ للہ سماوات والارض، اللہ ہی کی ہے آسمان و زمین کی بادشاہ، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہاں یشاء اناسا، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا دونوں دے دیتا ہے بیٹیاں بھی، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، یہ اس کی حکمت ہے، اور بندے کا کام اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے، اللہ سے مانگتے ضرور رہیں لیکن اور خاص طور سے عورتوں پر ظلم اس حوالے سے نہ ہو، یہ ایک مثال۔ اگلی مثال ہمارے اس مزاج جو دنیا کی خواہشات کو مقدم رکھنے کا مزاج، اس نے ہمارے شادی بیاہ کا حال خراب کر رکھا ہے۔ شادی بیاہ کا موضوع تو ایسا کہ ہندوستان نہیں، ہندوستان سے باہر بھی جہاں ہمارے ہندوستان والا ماحول جہاں جہاں ہے وہاں مصیبت کھڑی ہے۔ عالم عرب کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہوں گے، وہاں یہ مسئلہ نہیں ہے لڑکی کے لیے، وہاں الٹا ہے، یعنی سیدھا ہے، ہم سے الٹا ہے، حقیقت میں سیدھا ہے۔ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ ان کے ہاں غالباً شیخ عبد الفتاح ابو غدہ یا کوئی اسی طرح کے عرب عالم آئے ہوئے تھے، مہمان خانے میں ٹھہرے ہوئے تھے، اسی وقت میں اتفاق آ گئے اور وہ دعا کے لیے کہنے لگے بیٹیوں کی شادی کے لیے، اور جب ان کو پتہ چلا کہ یہ عرب عالم ہے تو انہوں نے کہا ان سے بھی دعا کرا دیجئے۔ اب ان کو گیا کہ یہ پریشان ہیں بچیوں کی شادی کے لیے، تو ان کی سمجھ میں نہیں آیا، وہ کہنے لگے بچیوں کی شادی کے لیے پریشان ہیں، ان کے لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں؟ ان کو بتایا کہ نہیں لڑکیاں ہیں، تو انہوں نے کہا لڑکی والے ہیں تو پھر پریشان کیوں ہیں؟
ان کی سمجھ ہی میں نہیں آیا. پھر ان کو بتایا گیا کہ صاحب یہاں لڑکی والے کو جہیز کا انتظام کرنا پڑتا ہے, اتنا خرچہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا ارے یہ کیا ہوتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہمارے یہاں تو سارا خرچہ لڑکے والے کے ذمہ ہوتا ہے. یہاں تک کہ بس اکثر جگہ ضیافت بھی, وہ جو اپنی ضیافت وہاں جا کے ہوگی اپنے لوگوں کی, وہ بھی لڑکے والا خرچہ دیتا ہے. مہر پہلے دینا پڑتا ہے, مہر طے ہوتا ہے مشورے سے باقاعدہ, سارا خرچ لڑکے والے کے ذمہ ہوتا ہے. تو ان کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ لڑکی والا کیوں پریشان ہو سکتا ہے. تو شادی بیاہ کا یہ نظام جو ہمارے یہاں ہے, ایک تو جہیز کا مسئلہ ہے, بات آ گئی. تو جہیز کے بارے میں بھی دو غلطیاں ہوتی ہیں اور ان کی بنیاد ایک ہی ہے. لڑکی والوں سے جہیز کی نمائش اور لڑکے والوں کی طرف سے طلب یا مطالبہ. پہلے ایسا تھا, اب سے کوئی 20-25 سال پہلے تک بھی, میں اپنے علاقے کی بات کرتا ہوں, ہمارے ہاں مطالبے کا بارے میں ہم تبصرہ کرتے تھے افسوس کے ساتھ کہ بتاؤ وہاں مطالبہ ہوتا ہے, پیسے طے ہوتے ہیں لڑکے کے لیے, لڑکے کی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے, اگر پڑھا لکھا ہے برسر روزگار ہے تو اتنے ہزار یا اتنے لاکھ, اور اگر عام ہے تو یہ اور وہ. تو بڑا افسوس ہوتا تھا. لیکن اب ہمارے علاقے میں زبانیں کھلنے لگی ہیں مطالبے کے لیے. اگر پتہ چل جائے کہ گاڑی کیا کہتے ہیں 2 ویلر دی جا رہی ہے, بائک دی جا رہی ہے جہیز میں, تو لڑکے کی طرف سے 4 ویلر کا مطالبہ آ جاتا ہے. یہ ماحول بن رہا ہے, بڑھتا انتہائی خراب مطالبہ. تو حدیث میں لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسی, کسی مسلمان اس کی پوری مرضی کے بغیر حلال. تو جہیز جہاں بھی دیا جاتا ہے اکثر دباؤ نہیں ہوتا, لہذا لڑکے والوں کے لیے لینا ہی حلال نہیں ہوتا, اور جو نمائش لڑکے والوں کے دباؤ میں ہی ہوتی ہے حقیقت میں. تو جہیز کے مسئلے میں تو یہ بات ہے. اس سے بڑھ کر ایک مسئلہ اور ہے, اور وہ شادیوں میں بڑی بڑی دعوتیں اور بڑی تقریبات. آپ تو سمجھ میں آئے گا کہ اس کے لیے حماقت کے علاوہ اور کیا لفظ استعمال کیا جائے. ایک حد تک تو بالکل ٹھیک ہے, یعنی ولیمہ اگر ہے, ایک آدمی اپنی حیثیت کے مطابق دعوت کرتا ہے. حیثیت کا خلاصہ ہے کہ ایک تو اس میں نمائش نہ ہو, فخر نہ ہو, اور پڑے اپنی مناسب کے مطابق مناسب دعوت ولیمے میں. بس یہ تو ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اپنی سب سے زیادہ نمود و نمائش, تعریف حاصل کرنے کا جذبہ اور دنیا کو دکھانے کا جذبہ, یہ سب پورا کرنے کا ایک مزاج ہے. اس کی وجہ سے شادیاں مہنگی ہو رہی ہیں. میں ابھی مولانا سے کہہ رہا کہ اس ماحول میں, خاص طور سے جو لاک ڈاؤن کے بعد کا زمانہ ہے, اس زمانے میں اور یہ جو چند سالوں کے اندر فتنے آئے ہیں, مشکلات ہیں, جان مال کے خطرے, اور سب سے بڑھ کر ایمان. جب میرا گزر کسی شادی حال پر ہوتا ہے, بڑی شادی دیکھتا ہوں, تو میں اندر سے کانپ جاتا ہوں. سوچتا ہوں میں کہ اللہ کو معاف کیسے کرے گا, اللہ اس قوم کی مدد, یہ قوم اللہ تعالیٰ کو راضی کیسے کرے گی جس کا ان شادیاں کرنے کا یہ انداز ہے. اور پھر مزید ناجائز کام اس میں ہوتے ہیں, ڈی جے بجتا ہے, ناچ گانے ہوتے ہیں بہت سی جگہ پر, تو وہ اور مصیبت ہے بہت بڑی. تو شادیوں کو اس طرح سے مہنگی شادی سوائے اور کیا بات ہے آخر, تو ایک پیسہ خرچ کرنا بھی جائز نہیں ہے شرعاً, پکی بات ہے یہ بالکل. تو اگر آدمی دکھانے کے لیے, نمائش کے لیے بڑی شادی, مہنگی شادی کر رہا ہے, انتہائی خطرناک بات ہے. ضرورت اس کی ہے, اور یہ ہماری خواتین کے بھی سوچنے کا مسئلہ ہے, کیونکہ اس معاملے میں بنیادی کردار ہوتا ہے. ہمارے ہاں یو پی کے ایک بڑے عالم تھے اور مقرر بھی تھے آپ کی طرح سے, وہ عالم بھی اچھے تھے. وہ کہتے تھے کہ جب کسی کے گھر میں شادی طے ہو جاتی ہے تو ایک بات طے ہو جاتی ہے کہ اب اس گھر میں رسول کی نہیں چلے گی, رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل نہیں ہوگا, وہ جو رسولن بی بی بیٹھی ہے گھر میں اس کی چلے گی. اب سارے احکام اسی کے نافذ ہوں گے.
شادیوں میں اس طرح تاخر کا اور اس طرح کے ہنگاموں کا نقصان کبھی کبھی اس حد ہے کہ ہمارے حضرت سناتے ہیں ان کے ملک میں ایک شادی ہوئی اور شادی کے اہتمام کا عالم یہ تھا کہ دولہا ہاتھی پر گیا، ہاتھی پر بارات گئی دولہا کی، اور اس کے بعد آ کر باراتی کو شاید سونے کی کوئی مقدار ملی، سونے کا کوئی چھوٹی انگوٹھی یا کوئی چیز اس طرح کی ملی وہاں پر۔ اتنے بڑے مالدار لوگ تھے، اتنے اہتمام سے دھوم دھام سے شادی ہوئی، گانے باجے یہ اور وہ، اور شام گھر واپس آئے، پتہ نہیں کسی نے پوچھ لیا نکاح تو یا نکاح تو ہوا، یہ واقعہ ہے، نکاح پڑھے بغیر دونوں فریق کو نکاح یاد نہیں آیا اپنی حماقتوں میں۔ یہ انتہائی خراب بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ معزز دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ بیٹیوں سے، صاحبزادیوں سے، 10 بیٹیوں سے زیادہ معزز کوئی لڑکی نہیں ہو سکتی، مطہرہ معزز کوئی عورت نہیں ہو سکتی۔ ان سب کی شادیوں کا جو انداز ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سوائے مجھ سے ابھی پچھلے مہینے بیان کے لیے کہا گیا، وہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو چل رہا تھا کانفرنس تھی، اس میں میرا بھی بیان ہوا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، ایک صاحب نے جو اس کے ذمہ دار تھے، کہ آپ ازواج مطہرات اور بنات طیبات کے نکاحوں کو سامنے رکھ کر اس پر کچھ بیان کر دیں۔ اب جو میں نے تفصیلات دیکھی تو اس میں تفصیلات ہی کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ کچھ ہوا ہو تو تفصیلات نہیں، یعنی خلاصہ یہ نہیں۔ میں نے پھر یہی بیان کیا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ہوئے 11، ازواج بنات طیبات 4 تھیں، چاروں کے نکاح ہوئے۔ ان سب کی تفصیلات کریں تو چند صفوں میں آ جائیں گے۔ اگر شادی باقاعدہ کوئی بہت بڑی تقریب کے طور پر ہوا کرتی تو آپ جانتے ہیں سیرت کا مزاج اور حدیث کا مزاج یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی ایک چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بیان کی گئی ہے۔ تو شادیوں کی تفصیلات تو ہر شادی کی ایک جلد میں آنی چاہیے تھی، لیکن چند صفحات میں سب کچھ سمٹ گیا ہے۔ میں نے یہی کہا، بھائی مجھے تو کچھ تفصیلات نہیں ملی، کیا بیان کروں اس کی روشنی میں؟ یہی کہہ سکتا ہوں کہ کچھ نہیں کرنا ہے، سادہ طریقے سے کرنا ہے، اور جو اللہ کے اچھے بندے سمجھدار ہیں ان کا یہی کام ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت سنایا کرتے ہیں اپنے ملک کے قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، آپ حضرات واقف ہیں ان کے نام سے، بڑے قاری گزرے ہیں قاری رحیم بخش صاحب۔ 2 قاری مشہور تھے، قاری فتح محمد صاحب پانی پتی اور قاری رحیم بخش صاحب۔ ان کے شاگرد تھے قاری طاہر رحیمی مدینہ طیبہ میں، بڑے قاری تھے وہ بھی۔ تو قاری رحیم بخش صاحب کی بیٹی کا ایک قاری صاحب سے نکاح، جو مدرسے میں پڑھاتے تھے، رخصتی ابھی نہیں، اتفاق قاری صاحب کو یعنی جو والد تھے ان کو کسی نے حج کی پیشکش کی کہ آپ کے ساتھ لے جائیں۔ تو اب وہ دونوں شوہر بیوی یہ سوچنے لگے کہ بیٹی کا کیا کریں، گھر میں کوئی اور نہیں تھا، اب بیٹی کا کیا کریں، اس کو اکیلی کیسے چھوڑیں؟ تو مشورہ کر کے طے کیا کہ ایسا کرو اس کی رخصتی کر دو۔ تو اب رخصتی کیسے کریں؟ کہ ہمارا حج کو جانے کا پروگرام بن گیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ رخصتی کر دیں، تو ہم فلاں تاریخ کو اپنے یہاں سے کراچی جائیں گے، راستے میں تمہارا اسٹیشن پڑے گا، ریل پہ آئیں گے ہم، راستے میں تمہارا اسٹیشن پڑے گا، اسٹیشن پہ آ کے اپنی بیوی کو لے جانا۔ یہ رخصتی ہے۔ وہ اور انہوں نے اس کا چھوٹا سا بکسہ جس میں کپڑے تھے وہ ان کے ہاتھ میں دے دیا اور بیٹی کا ہاتھ دیا اور وہ لے کر چلے گئے۔ یہ حضرت سے ہم نے سنا تھا کئی سال پہلے۔ اس کے بعد کہ 2 سال یا 3 سال ہو رہے ہیں، ملیشیا میں ایک صاحب نے آ کر کہا کہ وہ قاری رحیم بخش صاحب کے نواسے ہیں اور وہ دیوبند کے اساتذہ سے ملنا چاہتے ہیں، وہ میرے پاس لے آئے۔ تو میں نے جلدی سے ان سے بات کر کے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ، یہ جو نکاح کا قصہ ہے اور رخصتی کا، یہ تمہاری والدہ ہی کا ہے کیا؟ انہوں نے کہا میری والدہ کا ہے۔ وہ نواسے تھے نا کہ میری والدہ ہے، اور آپ کو ایک بات معلوم نہیں ہوگی، میرے والد جو والدہ کو اسٹیشن سے لائے تھے وہ سائیکل پر گئے تھے، ان کے پاس کوئی سواری نہیں تھی، وہ سائیکل پر بٹھا کے نئی دلہن کو لے کر گئے تھے۔ یہ تو ہوئی ان کی شادی، اور اس شادی کی برکتیں کیا ہوئیں اس کا
اندازہ کریں، آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا قاری یاسین صاحب کا نام ہے جو داماد بنے تھے، سائیکل پر لے کے گئے تھے، وہ آئے وہاں ملیشیا میں حضرت کی مجلس میں. آج ان کا یہ عالم ہے کہ ان کی نگرانی میں کئی ملکوں میں قرآن کے حفظ کے اور تجوید و قرات کے ادارے سینکڑوں، اور ان میں سند انہی کے دستخط سے جاری ہوتی ہے. بہت کچھ اللہ نے دے رکھا ہے، دنیا بھی ہے اور دین بھی ہے. بہت بزرگ آدمی ہے، وہاں ہماری ملاقات ہوئی بہت اطمینان سے. یہ ایک نمونہ ہے. ایک نمونہ آپ لوگ پہلے سے جانتے ہوں گے، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی میں ساری تفصیلات لکھ دی ہیں. ان کا معلوم ہے کہ ان کے یہاں عام دنوں میں مہمانوں کے لیے کبھی کبھی 1 یا 2 دیگ پکانے کی نوبت آ جاتی تھی، اتنے مہمان آتے تھے. مگر سے کسی بچے کی شادی میں انہوں نے 1 دیگ بھی نہیں پکائی. مولانا حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دونوں سے ان کی 2 بیٹیوں کا رشتہ طے ہو چکا تھا، ابھی نکاح. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور آئے، اجتماع تھا تبلیغی. تو فرماتے ہیں شیخ الحدیث صاحب کہ اجتماع سے 1 دن پہلے چچا جان آ گئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ ہمارے تبلیغی جلسوں میں اب نکاح کا رواج چل پڑا ہے، میرا جی چاہ رہا ہے کہ کل کے جلسے میں حضرت مدنی بھی آئیں گے، ان سے یوسف اور انعام کا نکاح پڑھوا دیں. شیخ الحدیث نے کہا بہت اچھا، پڑھوا دیجئے. رات کو عشاء کے بعد اپنی اہلیہ کو جا کے بتایا کہ ان کو بتا دینا صبح کو کل کو اجتماع میں ان کا نکاح دونوں کا. تو انہوں نے کہا والدہ نے کہ آپ پہلے سے بتا دیتے تو میں کچھ کپڑے بنا دیتی ان کے لیے. تو شیخ الحدیث نے جواب دیا کہ مجھے نہیں پتا تھا یہ بغیر کپڑوں کے پھر رہی ہیں. اگلے دن جلسے میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور دونوں کا نکاح پڑھا دیا. شیخ نے لکھا ہے نکاح تو ہو گیا، لیکن میرے خاندان والوں کو جب پتہ چلا کاندھرے والوں کو تو بڑی گالیاں مجھے ملی اور بہت تبصرے ہوئے. سب نے کہا خاندان کی عزت خاک میں ملا دی. ایک صاحب نے بڑے اہتمام سے کہلوایا کہ جا کے کہہ دیجو کہ تم نے خاندان کی ناک کٹوا دی. تو میں نے پھر ایسے ہی اہتمام سے جواب پہنچوایا کہ جا کے بتا دیجو کہ میری ناک تو کٹی نہیں، دوسروں کی مجھے خبر نہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ نکاح اور وہیں رخصتی کر دی. مولانا یوسف صاحب اور مولانا انعام صاحب دونوں وہیں پڑھتے تھے، اس وقت مظاہر العلوم میں پڑھتے تھے، تو وہیں رخصتی کر دی اپنے گھر میں. یہ رخصتی بھی ہو گئی. جنا کیا کیا لکھ دیا. لکھا ہے کہ روز ہر جمعرات کو ان کے لیے دونوں کے لیے الگ الگ چارپائی کا انتظام کر دیتے تھے. یہ بھی لکھ دیا. اور یہ بھی لکھا کہ جس دن رخصتی ہوئی تو یوسف مولی یوسف جس طرف تھے ادھر کچھ وہ تھا، صاحبان کم تھا، رات میں بارش ہو گئی، دونوں رات بھر بھیگتے رہے. یہ سب باتیں لکھی ہیں. لیکن آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شادی میں عطا فرمائی. مولانا یوسف صاحب کی اولاد اور مولانا انعام صاحب کی اولاد اور ان کے کام، ان کی دینی خدمات وہ نظر میں لائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مونتا، سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں ہوتی ہے جس میں بوجھ سب سے کم ہو. بوجھ میں خرچہ بھی ہے اور یہ سارے اہتمامات بھی ہیں. تو ایک بات یہ ہو گئی کہ ہم لوگوں کو اللہ کے وعدے چاہیے کہ ہماری شادی آسان ہو جائیں، ہلکی ہو جائیں. اور غور کرنے کی عجیب بات ہے کہ شادیاں آسان بنانے میں ہے اور کوئی عجیب بات ہے. بندھے ہوئے کے ساتھ اگر سب لوگ غور کر کے سمجھ کے محنت کر کے اس کو طے کر لیں کہ بھئی ہلکی شادی کرنی ہے. میں تو آپ سے لفظ بول رہا ہوں آسان شادی، یعنی جو ہر اعتبار ہو. اور جناب اس زمانے میں جو فتنہ گھروں تک پہنچ گیا ہے، مستورات کی موجودگی میں کچھ کہتے ہوئے تکلف ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی اب رات کہ ہماری بیٹیاں دوسروں کے ہاں جا رہی ہیں. اگر پورے ہندوستان کا آپ جائزہ لیں تو 10 15 20 سے کم نہیں جا رہی ہیں پورے ملک میں. مجھے تو بمبئی، تنہا بمبئی کے بارے میں پچھلے مہینے کسی صحافی نے لکھا تھا روزانہ 3-4 کورٹ میں کیس رجسٹرڈ ہو رہے ہیں دوسرے مذہب میں نکاح کے، ہماری بیٹیوں کے. آپ اندازہ کریں ایمان مسئلہ شادی بیاہ کا نہیں رہا، ایمان. یہ جو دوسروں کے یہاں شادیاں ہو رہی ہیں اس میں بے شک ایک اس کا دخل ہے کہ ایمان کی اہمیت ہم نے ان کو نہیں سمجھائی، لیکن اس کا ہم نے
علماء کہتے ہیں جب کسی معاشرے میں شادی مشکل ہوتی ہے بدکاری آسان ہوتی ہے، اور جس معاشرے میں شادی آسان ہو تو پھر گناہ نہیں ہوتے۔ تو توبہ سب کو طے کر لینا چاہیے کہ اپنے گھروں میں شادیوں کو آسان بنانا ہے۔ آخر میں یہ بات کہ مجموعی اعتبار مرد ہوں یا عورتیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی گزارنے کا جو انداز دیا گیا ہے اس کا نام تقوی۔ تو تقوی کا جو بھی پہلو ہمارے ہاں کمزور ہو اس کو اختیار کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ تقوی پیدا کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو چیز مؤثر ہوتی ہے وہ پاک دامنی کے جو ذرائع ہیں ان کو اختیار کرنا ہے، یعنی نظر کی حفاظت، مردوں کے لیے نظر کی حفاظت اور عورتوں کے لیے چہرے کی پردے کی پابندی۔ یہ دو چیزیں تقوی کے لیے لازمی ہیں، اس کے بغیر بن ہی نہیں سکتا۔ اور مستورات تو خاص طور سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ صلی اللہ تعالی نے اس معاملے میں کتنی سختی برتی ہے، اس پر غور کریں کہ وہ صحابی جو نابینا وہ آ رہے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دو مقدس پاک آج آپ کے پاس کھڑی ہے، بیٹھی ہیں، آپ نے فرمایا احتجبا، پردہ کر لو۔ تو انہوں نے کہا وہ جو آ رہے ہیں وہ تو نابینا ہیں، انہیں تو نظر نہیں آتا، کیوں پردہ کرا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا افعمیاوانی انتما، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ کیا تمہیں بھی نظر نہیں آتا؟ یہ میں علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں پردے کے سلسلے میں بہت زیادہ سنگین معاملہ ہے۔ پردے کے سلسلے میں اگر ہو سکے تو ہمارے حضرت کا ایک بیان ہوگا زامبیا کے، اس میں ہوگا اعتکاف کے بیانات میں، وہ ضرور سنا جائے۔ اس میں حضرت نے اپنے مخصوص انداز میں یہ فرمایا تھا، سمجھایا تھا کہ جو عورتیں پردہ کرتی ہیں ان کے حسن کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں، اور اس کی تعبیر یہ تھی کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے اس میں ظاہر کی تجلی پڑتی ہے۔ پردے کا اہتمام کرنے والی عورتوں پر اللہ تعالیٰ کے اس میں ظاہر کی تجلی پڑتی ہے، اور جو عورتیں پردہ نہیں کرتی وہ اس تجلی سے محروم رہتی ہیں۔ پردہ عورتوں کے چہرے کی رونق کا راز یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام کی تجلی کا حصہ ان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ اس چیز کو اختیار ضرورت ہے۔ گھریلو ایک تو باہر نکلنا ہے، باہر نکلنے میں پردے کا اہتمام بہت ضروری ہے تاکہ کسی کی نظر بھی نہ پڑے، اور گھروں کے اندر بھی بہت زیادہ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ گھروں کے اندر جو لوگ ان میں کچھ محرم ہوتے ہیں، کچھ نامحرم ہوتے ہیں، یہ سب کو معلوم ہے۔ جو نامحرم ہیں اگر ممکن ہو تو مکمل پردہ ان سے بھی کیا جائے۔ جو شرعی گھرانے، شریعت کے پابند گھرانے، وہ ایسا کرتے ہیں مگر ان کی تعداد بہت کم ہے، یعنی ہر شہر میں 2-4 ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں، بڑی سے بڑی جگہ میں۔ عملی طور پر میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، لیکن عملی طور پر یہ عرض کرتا ہوں کہ اتنی بات تو لازماً بالکل فرض میں کر لی جائے کہ جو رشتہ دار نہیں ہیں ان سے اگر گھر میں آمنے سامنے کا پردہ بھی ممکن نہ ہو تو دو باتوں کا خاص طور سے اہتمام کیا جائے۔ ایک تو یہ کہ تنہائی، دوسرے کہ بے تکلفی نہ ہو، بے تکلف بات چیت نہ ہو، تکلف کے ساتھ، حجاب شرم کے ساتھ، رکا، یعنی مجبوری کے درجے کی بات ہو، اس سے زیادہ نہ ہو۔ اس کا خاص اہتمام کریں۔ یاد رکھیں ان چیزوں کا تقوی سے تعلق ہے، اور یہ چیزیں مستحب اور اس کی نہیں ہیں بلکہ فرض اور حرام ہیں۔ اپنی عزت کی حفاظت کرنا یہ ویسے بھی ہر آدمی کی ذمہ داری ہے، تو اپنے آپ کو پورے طور پر بچا کر اور محفوظ رکھ کر چلنے کی کوشش کریں۔ باہر نکلتے ہوئے مکمل پردے کا اہتمام کریں، اور گھروں کے اندر رہ کر تقوی کے جتنے ذرائع ہیں ان کو اختیار کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور ہم سب کو تقوی کی زندگی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج دعا آپ کرا دیں اور اچھا ہو جائے گا ان کے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الله أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر الله نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اے اللہ ہم آپ کے کچھ بندے اور بندیاں اس وقت یہاں جمع ہیں اپنے فضل سے ہم سب کو اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے اے اللہ تقوی کی زندگی عطا فرما دیجئے اے اللہ آپ سے بھیک مانگتے ہیں آپ سے درخواست کرتے ہیں اے اللہ جی چاہتا ہے ہمارا بھی کہ ہم متقیوں میں شامل ہو جائیں اب تک یہ کوشش کامیاب ہو نہیں سکی اے اللہ آپ مدد فرمائیں گے تو ہو جائے گی اے اللہ ہم سب کو متقیوں کی فہرست میں شامل فرما لیجئے سچا تقوی اے اللہ سچا تقوی عطا فرما اللہ گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجئے طاعتیں اور عبادتیں کرنا آسان فرما دیجئے اے اللہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا دے دیجئے اخلاقی بیماریوں سے پیچھا چھڑا دیجئے ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کی توفیق دے دیجئے ہماری گھریلو زندگی کو خوشگوار بنا دیجئے اے اللہ ہم میں ہمارے گھر والوں میں متعلقین میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دیجئے جو سے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے ان کے عمل کے راستے بند ہو گئے ہیں ہمارے پاس یہ راستہ ابھی کھلا ہے ہمیں ان کے لیے بھی ثواب پہنچانے کی اور اپنی بھی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجئے زندگی کے جو لمحے ہمارے پاس ہیں ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے دیجئے اللہ جو مقروض دیجئے آرام دے کشادہ گھر دے دیجئے جو بے روزگار ہیں انہیں بابرکت حلال روزگار دے دیجئے جو مقدموں میں الجھے ہوئے ہیں بری فرما دیجئے جو جیلوں میں بند ہیں رہائی دلا دیجئے اے اللہ آپ کے بہت سے بندے آپ کے دین کے لیے آپ پر احسان نہیں ہے مگر اللہ آپ کی رحمت لانے کے لیے ہم درخواست کرتے ہوئے کہتے ہیں آپ کے دین ہی کی وجہ سے بہت سے بندے آزمائشوں کا شکار آپ کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے آپ کو اپنا رب کی وجہ سے اے اللہ ان بندوں کی آزمائشوں کا سلسلہ ختم فرما دیجئے ہم بڑے کمزور ہیں ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھیے اور ہر حال میں دین پر کامل استقامت عطا فرما دیجئے اے اللہ جن کے اولاد نہیں ہے ان کو اچھی اولاد عطا فرما دیجئے جنہیں بیٹوں انہیں اچھے بیٹے دے دیجئے جن کی اولاد بگڑی ہوئی ہے اللہ اس اولاد کو نیکوکار بنا دیجئے جو اپنے گھروں میں پریشان ہیں انہیں سکون عطا فرما دیجئے ہماری اولاد میں ہم سب کی اچھی تمنائیں پوری فرما دیجئے اولادوں کے غم سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے اے اللہ اس پورے مجمع میں ہر شخص کے سامنے کچھ ضرورتیں ہیں آسانی سے پوری فرما دیجئے کچھ تمنائیں ہیں دلوں اللہ اچھی تمنائیں پوری کر دیجئے سے دلوں کو پاک کر دیجئے اے اللہ یہ آپ کی بندیاں اپنے دل کی باتیں کسی سے بھی کہہ نہیں پاتی لیکن رب کریم آپ کو سب کے دلوں معلوم ہے اے اللہ ان کے دلوں تمنائیں پوری فرما دیجئے اے اللہ اس پورے مجمع پر اس پورے شہر پر رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی اور جو خیر مانگنے سے رہ گئی وہ بھی عطا فرما دیجئے اور ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے اے اللہ برے انجام سے محفوظ رکھیے اے اللہ ہدایت کے بعد گمراہی سے بچائے رکھیے اے اللہ عزت کے بعد ذلت سے بچائے رکھیے اے اللہ صحت کے بعد بیماری سے بچائے رکھیے اے اللہ غنا کے بعد فقیری سے بچائے رکھیے اے اللہ اچھے
برے حال سے بچائے رکھیے۔ اے اللہ نعمتیں ملنے کے بعد زوال نعمت سے بچائے رکھیے۔ اے اللہ ہم اپنے لیے اور پوری امت کے لیے مانگتے ہیں کہ ہر آنے والے وقت کو پہلے سے بہتر بنا دیجئے، اور سب سے بہتر ہم سب کے آخری وقت کو بنا دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم۔ اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔